صف اول کے قابل سیاستداں بھی تھے اور بے مثال محرک بھی، وسیع النظر رہنما بھی تھے اور اعلیٰ درجے کے نثر نگار بھی، مکتوب نگار بھی تھے اور انشا پرواز بھی، مجاہد آزادی بھی تھے اور آزاد ہندوستان کے پہلے دور اندیش وزیر تعلیم بھی تھے۔ مزید یہ کہ لسانیات، اصطلاحات، ترجمہ، سائنس و جغرافیہ، منطق، فلسفہ، حدیث و فقہ، قیادت و سیاست اور تعلیم و ثقافت وغیرہ جیسے مستعد میدانوں میں آپ نے مقام امتیاز حاصل کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اس طرح کی ہمہ غیر شخصیت کا احاطہ کرنا اور اس کی نمایاں خصوصیات کا ذکر کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ آج کا ہمارا قومی تعلیمی نظام مولانا آزاد کی کاوشوں اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ جس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے وزارت تعلیم کا قلمدان سنبھالا تھا اس وقت ملک اور تعلیم کی حالت بہت بدترین تھی۔ آزادی کے وقت ہندوستان میں خواندگی کی شرح صرف 14.7% تھی۔ اس تعلیمی پسماندگی کی وجوہات ہمارے ملک کی قدیم سماجی اور سیاسی حالات میں تھی۔ انگریزوں کے 150 سالہ دور حکومت میں تعلیمی شعبہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی ہندوستانی عوام کے حق میں نہیں تھی۔ اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تھا تو وہ محض ہندوستان میں ہندوستانیوں کی ایک ایسی جماعت کو تیار کرنے کے مقصد سے کیا تھا جو گوشت اور خون اور لہو میں جو ہندوستانی ہوں لیکن فکر اور رہن سہن میں انگریز اور جو انگریزوں اور ہندوستانی عوام کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ بن سکے۔ بقول مولانا آزاد اس پالیسی نے ہندوستانی نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت کو تیار کر دیا تھا جن کی سوچ و فکر مصنوعی اور رہن سہن سب کچھ مصنوعی ہو گیا تھا۔ وہ ہندوستانی تہذیب و تمدن سے دور مغربیت کے علمبردار ہو گئے تھے۔ بقول مولانا آزاد اصل تعلیم وہ ہے جو کہ افراد کی نشو و نما و ترقی پر گہرائی سے اثر ڈالتی ہے اور جس کے نتیجے افراد معاشرے پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ مولانا آزاد کے مطابق جب تک ہر فرد کی مکمل شخصیت وجود میں نہیں آئے گی تب تک معاشرہ اور ملک خوش آئندہ نہیں ہو سکتے۔ نئے پس منظر میں نئی تعلیم کا مقصد انضمامی معاشرے میں انضمامی افراد کو تیار کرنا ہے اور اس کی ترقی کے لیے مشرق اور مغرب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مولانا آزاد نے ملک کی تعمیر نو کے زمن میں مختلف منصوبہ جات اور اقسامات میں متحرک کردار ادا کیا تھا۔ بطور وزیر تعلیم آپ نے جس دور اندیشی کے ساتھ مختلف پروگرام شروع کیے تھے وہ ہمارے آج کے قومی تعلیمی نظام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد نے پورے ملک میں تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے ایک بہت وسیع پروگرام پیش کیا تھا جو کہ اس طرح سے ہے: اسکولی عمر کے تمام بچوں کو لازمی بنیادی تعلیم فراہم کرنا، ناخواندہ بالغوں کے لیے سماجی تعلیم فراہم کرنا، ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی سہولتوں کے معیار میں سدھار اور وسعت پیدا کرنا، ملک کی ضروریات کے مطابق تکنیکی اور سائنسی تعلیم کو فراہم کرنا، فنون لطیفہ اور تفریحی سہولیتوں کی فراہمی کے ذریعے معاشرے کی ثقافتی زندگی کو بہتر بنانا اور 3 لینگویج فارمولہ، یہ آپ کے پروگرام میں چیزیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے مفت و لازمی ابتدائی تعلیم نسواں، تعلیم بالغان، سائنسی و تکنیکی تعلیم، تعلیم، فنون ارتقاء، صنعتی تعلیم، سائنسی و ایگریکلچر ریسرچ، سوشل سائنس ریسرچ وغیرہ میدانوں میں توجہ دی تھی اور ان علوم کے فروغ کے لیے اعلیٰ اداروں کو قیام میں عمل میں لایا۔ آپ کے ذریعے قائم کیے گئے کچھ ادارے اس طرح ہیں اور جس میں سر فہرست جو ہے وہ UGC ہے، آپ ہی نے جو ہے UGC کو قائم کیا تھا جس میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن AICTE، آل انڈیا کونسل فار سیکنڈری ایجوکیشن، انڈیا کونسل فار سوشل سائنس ریسرچ ICSSR، انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز، انڈین اکیڈمی آف ڈانس، ڈرامہ اینڈ میوزک، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بیسک ایجوکیشن، نیشنل آرگنائزیشن فار بیسک ایجوکیشن، سینٹرل سوشل ڈیولپمنٹ بورڈ، کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل ریسرچ، سینٹرل بیورو آف آڈیو ویژول ایجوکیشن، بورڈ آف سائنٹیفک ٹرمینالوجی فار دہلی، ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل گائیڈنس بیورو، کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی، سنگیت ناٹک اکیڈمی، للت کلا اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی اور ہندی شکشا سمیتی۔ تو اس طریقے سے دیکھیے کہ 19 تو میری فہرست میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ادارے تھے جو آپ نے قائم کیے تھے۔ تو ہم یہ اس میں کوئی بڑے مطلب یہ ہمیں کہتے ہوئے ہم تو خیر ان کی فکر ہے اور جو ان کی سوچ تھی اس کا تو احاطہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تقریباً 10 سال تک
आप जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और आज की जो हम अपना एजुकेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसकी जो बुनियाद है वो मौलाना आज़ाद ने ही रखी। इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन आवर कंट्री, हमारे जो कंट्री का सबसे बड़ा जो है एजुकेशन सिस्टम हमारा है, और उसकी बुनियाद जो है मौलाना आज़ाद ने रखी थी। और इसी मिशन को जो है मौलाना आज़ाद के मिशन को पूरा करने के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी को कायम किया गया और उसका क़याम अमल में आया। मैं बस चंद चीज़ें, क्योंकि आज हमारे मेहमान हमारे साथ में हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पार्लियामेंट एक्ट है उसके ज़रिए 1998 में हमारा जो है मानू मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी को कायम किया गया। मानू की जो फंक्शनिंग है उसकी नौयत दो तरीके की है। नेचर उसका ऐसा है कि वो रेगुलर मोड में भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है और डिस्टेंस मोड में भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर हम रेगुलर प्रोग्राम्स को देखें तो हमारे जैसे कि अभी बताया गया कि हेडक्वार्टर तो हैदराबाद में है, इसके अलावा पूरे